یہ جو پورے ایشوز ہیں جس میں ایک مراد یافتہ طبقہ اس کو ساری سہولتیں حاصل ہیں. ہمارے پارلیمنٹ کا حال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی نے ابھی پچھلے دنوں اپنی تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ کر دیا، اور یہ اضافہ ممبران، وزراء اور کمیٹیوں کے چیئرمین اور پھر اس کے اوپر مراعات، تو گویا 400 سے لے کر 1000% تک تقریباً انہوں نے اپنی تنخواہوں اور مراعات میں اضافہ کیا ہے. ایسے حالات میں کہ جب آپ تنخواہ دار لوگوں کے لیے تھوڑی سی بھی رعایت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ نیا سلیب ختم کر دیا جائے. پچھلے سال بھی 378 ارب روپے تو تنخواہ دار لوگوں نے جمع کرائے تھے، تو اس ذرا سا بھی کمی کرنے کے لیے تیار، نیا سلیب بھی پیچھے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اپنی مراعات کے لیے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے سب صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، اور ماشاءاللہ کامل اتفاق رائے ہوتا ہے. سارے اختلافات بھول کر اتفاق رائے سے یہ بل جو ہے وہ پاس ہو جاتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں حالانکہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان میں سے 70-80% وہ لوگ ہیں جن کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کہ ان کے لیے پینٹ کی حیثیت رکھتا ہے جتنے بڑے پیمانے پر یہ لوگ مراعات لے رہے ہوتے ہیں اور اپنی ان پوزیشنز کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کے خزانوں کو لوٹنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی خزانے سے جو کچھ مل سکتا ہو بس لے لو، اس ذہنیت کے ساتھ یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ افسوسناک بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بات پاکستان کے عوام کی توہین کے مترادف ہے کہ جن کو کوئی ریلیف دینے کے لیے ایک طرف گیس کی قیمتوں میں 25% تک اضافہ کر دیا ہے، کہیں 8%، کہیں 25%، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنی مراعات میں اضافے کی باتیں چل رہی ہیں. اور یہ حکومت میں شامل ساری پارٹیاں یہ سب اس میں جو ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو اس کو ظاہر ہے کہ قبول نہیں کیا جا سکتا ہے. اس وقت جو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے وہ شدید نوعیت اختیار کر گیا، اور اس میں حیرت کی بات ہے کہ اگر وزیر تعلیم سے بات کی جائے، وزیر ٹیکنالوجی سے بات کی جائے، وزیر داخلہ سے بات کی جائے، تو کسی کے پاس کوئی پراپر جواب ہی نہیں ہوتا. ملک میں 23 لاکھ فری لانسر کام کرتے ہیں، اور یہ ایسا شعبہ ہے آئی ٹی کا جس میں تمام تر خراب حالات کے باوجود ہم گرو کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، یہ گروتھ ہماری بڑھ سکتی ہے. 23 لاکھ فری لانسرز کو اس وقت جو مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو جو آرڈرز ملتے ہیں باہر سے وہ پورے نہیں کر پاتے. ظاہر ہے انٹرنیٹ سلو ہوتا ہے، دنیا بھر میں ظاہر کمپٹیشن لگا ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمارا فری لانسر پریشان رہتا ہے اور ہماری ایکسپورٹ آگے نہیں بڑھ پا رہی. اس وقت بھی اگر حکومت کی طرف سے اقدامات درست کر دیے جاتے اور ٹھیک طریقے سے یہ آئی ٹی کا سلسلہ چل رہا ہوتا تو ہم $15-20 بلین آرام سے ہماری ایکسپورٹ ہو سکتی تھی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حکومت میں شامل پارٹیاں ہیں، 17 سال ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کر رہی ہے. تعلیم کا بجٹ اب 400 ارب روپے سے زائد سندھ کا ہے. صرف پنجاب میں آپ دیکھیں یہ جو نون لیگ کی حکومت ہے یہ تقریباً 40-50 سال سے 40 سال تو ہو ہی گئے تقریباً انہی کی حکومت رہتی ہے. درمیان میں وقفے ہوتے ہیں، وہ ان وقفوں میں بھی انہی کے لوگ قاف واف میں چلے جا کے حکومت بنا لیتے ہیں، باقی تو حکومت ہی نہیں کی ہے. اس پورے عرصے میں تعلیم کی صورتحال کیا ہوئی ہے، اور آئی ٹی میں انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ اس طرح سے نہیں کی ہے سوائے اشتہارات دینے کے. جتنے کی اسکیم اناؤنس نہیں کرتے اس سے زیادہ اشتہار دے دیتے ہیں، اور اشتہاروں میں بھی سارے کورٹ کے فیصلے ایک طرف رہ گئے جس میں کہا گیا تھا کہ تصویر نہیں آئے گی حکمران کی. ماشاءاللہ سب کچھ چل رہا ہے ہمارے پیسوں سے، تنخواہ دار لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے سے. بجلی کا بل دینے والے لوگوں کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے، پیٹرول پہ جو ٹیکس لگتا ہے، جو لوگ اپنی انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں باقاعدگی سے، ان کے ٹیکسوں کے پیسوں سے ہی اپنے جو ہے وہ اشتہارات دے رہے ہوتے ہیں. تو جتنے کی اسکیم نہیں ہوتی اس سے زیادہ کے اشتہارات یہ دے دیتے ہیں، اور آئی ٹی کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ 11واں-12واں سال ہے اب کے پی میں حکومت کا، پی ٹی آئی کا، اور ایجوکیشن 18ویں ترمیم کے بعد اب صوبائی سبجیکٹ ہے، سینکڑوں ارب روپے کا بجٹ ہے. وہ اقدامات ان کے بھی سامنے نہیں آ رہے، ان کی ترجیحات بھی نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے تعلیم کے شعبے میں کیا کردار ادا کیا ہے، انہوں نے خود اپنے ہاں آئی ٹی کو فروغ دینے کے لیے کیا کیا ہے. ٹیلنٹڈ لوگ ہیں سب وہاں پر الحمدللہ، تو اس کے لیے ان کی طرف سے جو ہے وہ کیا اقدامات کیے گئے. بلوچستان کو تو آپ کیا تذکرہ کریں گے کہ وہاں جو صورتحال بنائی جاتی ہے. تو جس پاکستان میں اس وقت
اگر تعلیمی بجٹ سارے صوبوں کے ملا لیں تو یہ تقریباً 2000 ارب روپے کے قریب چلے جاتے ہیں. تو اس 2000 ارب روپے کا کیا امپیکٹ ہے پاکستان کی ایجوکیشن پر؟ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت تقریباً یہ چاہتی ہے کہ 25,000 اسکول پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں. بھئی آپ کو اگر نجی شعبے کو انکریج کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے مراعات کا اعلان کریں اور وہ نجی شعبہ تعلیم میں آگے آئے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو سرکار کے ادارے ہیں ان سرکار کے اداروں سے آپ جان چھڑا کر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بھیج دیں, پہلے مرحلے پہ وہاں دیں اور اس کے بعد وہ NGOs کے سپرد ہو جائے گا اور جو چاہے گا جو کرے گا. تھوڑے سے لوگ بہتر طریقے سے کام کریں گے, باقی اپنا مرضی چلائیں گے, بلڈنگیں ان کو مل جائیں گی, ایک بیس مل جائے گی جس پر وہ ایجوکیشن کو بیچنے کا کاروبار اسی بیس پر رہتے ہوئے وسیع کرتے چلے جائیں گے. اور قوم کے بچوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے. 2,75,00,000 بچے اس وقت آؤٹ آف اسکول ہیں. اس میں سے صرف پنجاب میں 1,17,00,000 بچے وہ ہیں جن کی عمر 5 سے 16 سال ہے اور وہ اسکول نہیں جا رہے. پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ میٹرک تک تعلیم فری اور کوالٹی کی ہونی چاہیے, معیاری ہونی چاہیے, اسٹینڈرڈ کی. میٹرک تک مفت تعلیم اور معیاری تعلیم, یہ نہیں کہ مفت کے نام پر آپ بس خیرات دینا شروع کریں اور پڑھائیں کچھ نہیں, معیار تباہ کرتے چلے جائیں. تو یہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ کہتے ہیں ہم پبلک پرائیویٹ, ہم چونکہ فیس ادا کر رہے ہیں بچوں کی پر بچہ, لہذا جو ہے وہ ہم تو, میں کہنا چاہتا ہوں کہ عدالت عالیہ نے بھی جو ملتان بینچ نے پہلے کیس سنا اور پھر اس کے بعد کل لاہور نے بھی اس کو ڈسمس کیا ہے, مجھے توقع نہیں تھی کہ ججز اتنی سطحی طریقے سے چیزوں کو لیں گے. ہو سکتا ہے 26ویں ترمیم کے بعد اب ججوں کی یہی صورتحال سامنے آنا شروع ہو جائے جس میں کوئی بھی سیریس میٹر سیریس طریقے سے ٹیک اپ نہیں. یہ قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے. میں ججز صاحبان سے کہنا چاہتا ہوں اس کو اس طرح روا روی میں نہیں آپ خارج کر سکتے پٹیشنز کو. کیسے ریاست اپنی ذمہ داری سے علیحدہ ہو سکتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے بس ایک بیان جمع کرا دیا کہ ہم تو ان کے بچوں کے پیسے ادا کر رہے ہیں. مسئلہ پیسوں کا ہے صرف, کون نگرانی کرے گا ان سب کی؟ کہتے ہیں ہم نگرانی کریں گے. بھائی آپ نگرانی کرنے کی صلاحیت رکھتے تو یہ اسکول تباہ ہوتے کیوں؟ بجائے اس کے کہ حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ اسکولوں کی تعداد بڑھائیں, آؤٹ آف اسکول بچوں کو اسکول میں لے کر آئیں. آپ نجی شعبے کے حوالے کر کے جان چھڑانا چاہتے ہیں, کسی صورت میں بھی یہ قابل قبول نہیں ہے. اور یہ 13,000 اسکولوں کا فوری طور پر معاملہ اور مزید بھی یہ کرتے چلے جائیں گے. لہذا اس کی ہم بھرپور طریقے سے اس کو اپوز کرتے ہیں اور یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ یہ بتائیے, یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن میں اگر ہم فیس نہ رکھیں تو کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ایک تاریخ ہے, ہسٹری ہے جس میں تعلیم کبھی تجارت نہیں رہی ہے اور جو نجی شعبہ بھی تعلیم کو پھیلانے کا کام کرتا رہا ہے وہ وقف کی بنیاد پر کرتا ہے. فائدہ نہیں حاصل کرتے لوگ, بلکہ جو انتظامی ضروریات ہوتی ہیں, ٹیچرز کی ضروریات ہیں, فلاں ہیں, اس کو پورا کرنے کے لیے لوگ اپنی املاک وقف کر دیا کرتے تھے, اپنی چیزیں, اپنے کاروبار وقف کر دیا کرتے تھے. اور آج بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. لیکن ہوا یہ ہے کہ 70% تقریباً 68 تعلیم ہے اسکولوں کی, تو 32% نجی شعبے میں یہ کام ہو رہا ہے. اور شہروں میں تو یہ ریورس ہوتا ہے, 50-50 ہوتا ہے یا بالکل الٹا ہوتا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جو نجی شعبہ ہے اس کی بھی ایک بڑی اکثریت, اس کی بڑی اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنا اسکول چلانے کے لیے, جو گلی محلوں کے اسکول ہوتے ہیں, وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. وہ بہت کم پیسوں میں ٹیچرز اپوائنٹ کرتے ہیں, اس سے معیار پہ فرق پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں قوم کی, یعنی سرکاری تعلیم آپ دیں نہیں, نجی شعبے میں ایک بڑی تعداد وہ ہو جو صرف اپنا اسکول چلانے کے لیے سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہو اور اس کو کوئی حکومت کی طرف سے سپورٹ بھی نہ ہو رہی ہو کہ بجلی میں سپورٹ کر دیں یا کسی اور اوور ہیڈ میں سپورٹ کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم کے وہ بچے جو اسکول جا رہے ہیں وہ بھی 70-80% وہ ہیں کہ جن کو پراپر ایجوکیشن مل ہی نہیں رہی ہے, اور جن چند اداروں میں اچھی ایجوکیشن ملتی ہے وہ فیس بہت چارج کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب تو فارغ ہو ہی گیا تھا, مڈل کلاس کو بھی فارغ کر دیا اب انہوں نے. اور اس کے بعد جب کالجوں میں جائیں اور یونیورسٹیوں میں جائیں تو وہ بھاری بھاری فیس اب سرکار کی بھی ہونے لگ گئی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں تو دیکھ لیں آپ, جو میڈیکل کی ایجوکیشن دے رہے ہیں وہ تو 20-20 لاکھ 25-25 لاکھ روپے.
وہ جو ہے وہ اس میں ڈاکٹر بنا رہے ہیں، اور وہ بھی شروع ہوتا ہے بعد میں، جو 20 لاکھ میں شروع ہوتا ہے وہ 30 لاکھ میں چلا جاتا ہے. ہر سال پیسے بڑھا دیتے ہیں، ریٹ بڑھا دیتے ہیں تعلیم دینے کے. تو یہ جو استحصالی نظام ہے پورا کا پورا، اس میں تو قوم کیسے ڈیولپ کرے گی؟ اس طبقاتی اور استحصالی نظام کے خلاف کوئی آواز بھی نہیں ہے، تو ہم یہ قبول نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ جو اسکولوں کا فیصلہ ہے واپس لیا جائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنے کا. میں آپ کو صرف ایک فگر دینا چاہتا ہوں. اسکول ایجوکیشن کو آپ رکھیں ابھی ایک طرف، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سرکاری ہو یا نجی، پورے پاکستان میں 57 لاکھ اسٹوڈنٹس اس وقت پڑھ رہے ہیں، 57 لاکھ. اور ان سے جس کی جتنی مرضی آ رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں فیس چارج ہو رہی ہے، اور سرکاری تعلیم بھی اب مہنگی سے مہنگی ترین ہوتی چلی جا رہی ہے. غریب آدمی کے لیے بس نہیں ہے. جہاں پاکستان، جہاں 40% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہوں، ان کے نزدیک جو ہے وہ یہ سرکاری پیسے بھی دینا آسان نہیں ہے. آسان کیا، ناممکن ہے. وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کریں؟ پھر مڈل کلاس لوگوں کی بجلی کے بل، گیس کے بل، پیٹرول کی قیمت، طرح طرح کے ٹیکسز، اور بچوں کو کیسے پڑھائیں؟ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. ہم نے ایک سال میں 2000 ارب روپے سے زائد ان کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ان کمپنیوں کو دیے، سرکاری اور نجی، جنہوں نے وہ بجلی بنائی نہیں تھی. 2000 ارب روپے. اگر یہ 57 لاکھ لوگ جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ، ان کو بالکل فی فری کر دیا جائے، ان کو بالکل ان سے فیس نہ لی جائے، سب کے لیے کمپٹیشن بڑھ جائے، تو 570 ارب روپے چاہیے. صرف 570 ارب روپے میں کالج، یونیورسٹی سب کی فیس زیرو ہو جائے گی، اور پیسے سے تعلیم جڑے گی نہیں. سب کے لیے مواقع بڑھ جائیں گے، قوم آگے بڑھے گی. صرف 570 ارب روپے، اور 2000 ارب روپے آپ ناجائز ان لوگوں کو ادا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے وہ بجلی بنائی نہیں ہے. 2600 ارب روپے کا ہمارا دفاعی بجٹ ہے. 2000 ارب روپے سے زیادہ ہم کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر یہ پیسے دیتے رہے. ان کا ٹیکس فری کر دیتے ہیں. وہ انکم ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے، آئی پی پیز، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. یہ مراحت ان کو مل رہی ہیں. تو یہ اتنی بڑی لوٹ مار چند لوگ کر رہے ہیں. اور جاگیردار ٹیکس نہیں دیتے. بڑے بڑے سرمایہ داروں سے تو کوئی منی ٹریل بھی نہیں پوچھتا کہ دبئی میں پیسے لے کر کیسے چلے گئے تم، پیسے آئے کہاں سے تمہارے پاس. اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس میں موجود ہیں، ججوں میں بھی موجود ہیں، فوج میں بھی موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں ایسے لوگ جنہوں نے بدترین معاشی حالات میں پاکستان کا ایک بڑا سرمایہ پاکستان سے باہر منتقل کر دیا. ان کا منی ٹریل کوئی نہیں مانگتا، لیکن تان ٹوٹتی ہے غریبوں پر، مڈل کلاس لوگوں پر. تو یہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بجٹ موجود ہے لوگوں کے پاس. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تعلیمی تحریک ہے جو ہم لے کر چل رہے ہیں. جہاں ہم ایک طرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں، وہاں ہم یہ کر کے بھی دکھا رہے ہیں.